یہ دیکھیں آپ ہیں جی، بالکل سورج سامنے نظر آ رہا ہے اور پوری امت کا روزہ انہوں نے توڑ دیا ہے۔ یہ سامنے دیکھیں آپ، خدا ان کو جہلوں کو کوئی عقل دے کہ قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود یہ سامنے روشنی نظر آ رہی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ افطار کرو رات ہونے تک۔ اور یہ دیکھیں سامنے بالکل سورج نظر آ رہا ہے اور اذانیں دے دی ہیں مساجد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو آئے روز نئی نئی چیزیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں۔ جہاں زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہم نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہیں ہمارے مذہبی معاملات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے وہ معمولات کے جو مسلم ہیں اور صدیوں سے مسلمان ان پر کاربند ہیں، ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس طرح اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ایک شخص مغرب کے وقت جب کہ لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں اور مغرب کی اذانوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو وہ غروب آفتاب کے مقام کی طرف اپنا موبائل کے ذریعے ویڈیو بنا کر وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی تو دن موجود ہے اور روشنی موجود ہے اور لوگ جو ہیں وہ روزہ افطار کر رہے ہیں، اس طرح ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے قرآن و سنت میں اور ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر روزے کو رات تک مکمل کرو۔ الی اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات اس میں شامل نہیں ہے، رات تک روزے کو مکمل کرنا ہے، رات آنے سے پہلے پہلے روزے کو افطار کرنا ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1954 میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا، کہ جب رات اس طرف سے آ جائے، آپ علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جب رات اس طرف سے آ جائے وادبر النہار من ہاہنا، اور دن اس طرف سے چلا جائے، یعنی غروب آفتاب کے مقام کی طرف، مغرب کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا اس طرف سے جب دن چلا جائے وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے فقد افطر الصائم، تو اس وقت روزے دار اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصل بعض راویوں نے شامل کیا ہے۔ وصل یعنی حدیث کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ کر دینا، وہ صحابی کا کوئی عمل ہو یا صحابی کا کوئی قول وغیرہ ہو، اسے وصل کہا جاتا ہے۔ تو وصل شامل کیا ابو سعید خدری کا، اور انہوں نے کہا کہ وَأَفْطَرَ ابو سعید خدری حِينَ غَابَ قَرْصُ الشَّمْسِ، کہ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کی روشنی میں اپنا روزہ اس وقت افطار کر لیا کرتے تھے کہ جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جاتی، یعنی جو ہی سورج کی ٹکیا غائب ہوتی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنا روزہ افطار کر لیتے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اندھیرا ہونا اور رات کا آنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دن کا آخری حصہ ہو تو اس وقت جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ غروب آفتاب کے وقت تمام مسلمانوں کے اجماع کے مطابق روزہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو ہی سورج غروب ہوا تو روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی پر امام ابن عبد البر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے جس حصے کا روزہ رکھنا واجب ہے وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ یعنی انہوں نے بھی اسی اجماع کو نقل کیا کہ غروب آفتاب تک روزے کو مکمل کرنا اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور پھر اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ابھی تو سورج موجود ہے، حالانکہ سورج وہاں پہ کہیں بھی نظر نہیں آتا، بلکہ سورج کی کچھ سرخی جو بادلوں پہ سورج کی شعاعیں پڑنے کی وجہ سے جو سرخی نظر آ رہی تھی وہ محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ سرخی تو ویسے بھی انسان اگر دیکھے، اگر مغرب کی طرف بادل ہوں
تو सूरज गुरूब होने के आधा घंटा बाद, पौना घंटे बाद तक भी जो है वो सुर्खी मौजूद रहती है, क्योंकि सूरज की शुआएं उन बादलों पे पड़ती हैं, उस वजह से वो सुर्खी रहती है। बहरहाल इसके मुतालिक भी फतहुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि हमारे हम्बली और शाफई फुकहा समेत दीगर का भी यही कहना है कि सूरज की टिकिया के गुरूब हो जाने और आंखों से ओझल हो जाने के बाद आसमान में बाकी रह जाने वाली शदीद सुर्खी का कोई एतबार नहीं होता। यानी जब सूरज की टिकिया गायब हो गई तो अब गुरूब आफ्ताब के मकाम पर जो सुर्खी या जो रोशनी रहती है उसका कोई एतबार नहीं होता। इस पर तमाम फुकहा का, तमाम उलमा का इजमा है। इसी तरह शेख इब्न तैमिया ने लिखा कि जब सूरज की टिकिया गायब हो जाए तो उस वक्त रोजादार अपना रोजा इफ्तार करें और सूरज गुरूब होने के बाद आसमान पर बाकी रह जाने वाली जो सुर्खी है उससे ahकाम पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी वो रोशनी हमारे ahकाम में तब्दीली का बायस नहीं बनती और उसका कोई एतबार नहीं होता जो रोशनी सूरज गुरूब होने के बाद नजर आती है। तो लिहाजा जब सूरज गुरूब हो गया तो इस पर पूरी उम्मत मुसलमा का और तमाम उलमा का इजमा है कि उस वक्त रोजा इफ्तार करने का वक्त हो जाता है। इसी तरह आखिरी कौल इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि सूरज गुरूब होने के बाद बाकी रह जाने वाली शुआओं को मद्देनजर रखने की जरूरत नहीं है, लिहाजा उन शुआओं के होते हुए भी मगरिब का वक्त दाखिल हो जाता है। यानी वो शुआएं मौजूद हों तब भी मगरिब का वक्त दाखिल हो जाता है, लिहाजा उस वक्त रोजा इफ्तार करने में कोई हर्ज नहीं है। ये आज की बातें नहीं है, ये आज से कई 100 साल पुराने उलमा और मुहद्दिसीन हैं। और ये बात भी याद रहे कि ये जो उलमा हैं, ये मुहद्दिसीन हैं, ये वो बाबे हैं कि जिन पर सबका इत्तेफाक है। ये वो बाबे नहीं है कि जिन पर लोग इख्तिलाफ राय रखते हैं, बल्कि ये सिका उलमा और मुहद्दिसीन उलमा हैं कि जो उलूम हदीस पर मुकम्मल दस्तरस रखने वाले हैं। उन सब के पेश नज़र जब ये मसला आया तो उन्होंने इस बात पर इजमा नकल किया है कि मुसलमानों का इस बात पर इजमा है कि सूरज जब गुरूब हो जाए तो उसके बाद की जो रोशनी है उसका कोई एतबार नहीं होता। उस वक्त जब इंसान रोज़ा इफ्तार करे तो उसका रोज़ा बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है, इसमें किसी किस्म की जो है वो कमी या नक्स पैदा नहीं होता। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।